السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 120، 120 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تمسسکم پہنچتی ہے تم کو، حسنتن بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، و ان اور اگر تصبکم پہنچتی ہے تم کو، سیئۃن برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا ساتھ اس کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا، ان کی اصلیت مسلمانوں کو دکھا دی کہ ان کا حال کیا ہے۔ ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، تمہاری بھلائی پر یہ ناخوش ہوتے ہیں، تمہارا فائدہ انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، ہاں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ناکامی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پچھلی 3 آیات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کرنے کو منع کیا، اور آپ دیکھیں کہ دوستی سے منع کرنا ہر ایک کو برا لگتا ہے۔ آج کل کے ینگ بچے بچیاں نا، والدین بعض اوقات ان کو منع کرتے ہیں، دیکھو یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تمہارا مناسب نہیں ہے، اور بہت لوگ بچے ہیں کلاس میں، کسی اور کے ساتھ دوستی کر لو۔ اب اس کو وہ بات بڑی بری لگتی ہے، اس کو لگتا ہے ماں باپ میرے دشمن ہیں۔ اب ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں فاصلہ پڑنے لگتا ہے، بچہ یا بچی دوستوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین ہمیں سمجھا رہے تھے وہی سچ تھا، لیکن اس وقت نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ ہماری یہ سائیکی ہے کہ جب ہمیں بات کو سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور جب بات سمجھ میں آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت سچی خیر خواہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ چیز جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اب دیکھیں مرغی کس طرح سے اپنے بچوں کو ذرا سی آواز آنے پر پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ یہی جذبہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں کسی بات سے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے نا، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور مومن کبھی وجہ نہیں پوچھتا، مومن کیوں نہیں کہتا، بلکہ مومن عمل کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، جو اللہ نے کہہ دیا اب وہ ماننا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں دیکھیں پیچھے آیت نمبر 118 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی خرابی اور فساد کا باعث ہے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ان کے سینوں میں بغض اور نفرت ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ پھر آیت نمبر 119 میں بتایا کہ ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی ملتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب آگے ان کی چالیں ناکام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ نہیں نقصان دے گی تم کو، کیدہم چال ان کی، شیئن کچھ بھی۔ اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیا تو ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اصل چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ 2 کوالٹیز ہوں، تصبروا صبر، وتتقوا اور تقوی۔ اور صبر کیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں
انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں خوشی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، آپے سے باہر نہ ہو۔ بحیثیت فرد بھی، بحیثیت قوم بھی، کہیں بھی انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، کہیں بھی جذباتی نہ ہو، اپنی عقل اور ہوش سے کام لے۔ اور دوسری چیز تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے ہونے کا احساس، اور یہ احساس پوری زندگی کے معاملات کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں تقوی کے بغیر صبر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آیت ہے نا، بڑی اہم آیت ہے، اس کو مارک کر لیں، نوٹ کر لیں۔ ضرورت کس بات کی یہاں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم خود کو سنبھالیں، سنبھل جائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ محیط کہتے ہیں گھیرنا، ان کے اعمال پر اللہ کا گھیرا ہے۔ وہ کسی وقت بھی گھیر سکتا ہے، لیکن تمہاری مدد کب ہوگی؟ جب تم صبر اور تقوی سے کام لو گے۔ اب ہماری سوچ یہ ہے نا کہ آج پوری دنیا میں وہ کامیاب ہیں، پوری دنیا میں ان کی اکانومی ہے، ان کا حکم چلتا ہے، تو آخر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں ہر جگہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیں مسلمان کامیابی کے لائق اسی وقت ہیں جب ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، صبر اور تقوی، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ وہ اللہ کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتے، طاقت اللہ کی بڑی ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ ان کو احاطے میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ ان کو اس وقت پکڑے گا جب اللہ کا اذن ہوگا، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ آج کا بہت بڑا جہاد ہم سب کو کرنا ہے، اور وہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں۔ اسی صورت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر فساد ہوتا ہے تو سب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ وسوسہ بدگمانی میں بدلتا ہے، پھر بدگمانی کے ساتھ زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور زبان کے بعد پھر ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ گھروں میں ہوں یا قوم میں، فساد کی وجہ آپس کی نا اتفاقی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گھروں میں بھی کیوں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں؟ صرف اسی وجہ سے نا کہ بدگمانی کی وجہ سے زبان کا بے دریغ استعمال، اور پھر لڑائی جھگڑا شروع۔ اگر ہم ایک ہو جائیں تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات سکھائیں وہ ہمارے نفس کی ٹریننگ ہے۔ روزہ دیکھ لیں، کتنا صبر چاہیے روزے کے لیے، حج ہے، نماز ہے، ہر چیز میں ہمارے نفس کی تربیت ہو رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہماری عبادت میں روح نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، انفرادی طور پر ہر ایک اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنی مرضی کٹ ڈاؤن کر کے دوسروں کی بھلائی کا سوچیں۔ فاستبقوا الخیرات پیچھے پڑا تھا نا، بھاگ بھاگ کے خدمت کرنے والا، لوگوں کے لیے دوڑنے والا، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والا۔ اور یہی اگر ہمارے اندر ہوگی کوالٹی کہ ہم صبر اور تقوی کا دامن تھامیں گے، اگر ہم فاستبقوا الخیرات کریں گے تو ان کی کوئی بھی چال ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ اس ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو پھر یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 121 سے ایک نیا مضمون غزوہ احد کے متعلق شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی ایسی کمزوریاں جو صبر اور تقوی کے خلاف تھیں، انہیں واضح کیا گیا کہ ابھی تک تمہارے اندر کمی ہے۔ غزوہ احد میں فتح شکست میں بدلی تھی اور وجہ صبر اور تقوی کی کمی تھی۔ یہاں غزوہ احد کے کچھ اہم واقعات کو لے کر سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کی تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 تھے، لیکن جذبہ ایمانی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔
اور قریش کے 70 بڑے سردار قتل ہوئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اور قریش کے اندر جذبہ انتقام بہت زیادہ تھا۔ شوال 3 ہجری کو کفار مکہ پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ 3000 کا لشکر تھا، ساز و سامان سے لیس تھا اور انتقام کا جوش تھا، اور یہ لشکر جو 3000 پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے مقام پر آ کر اس نے پڑاؤ کیا۔ احد کا جو مقام ہے یہ مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور کچھ نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور ان کا جوش اور جذبہ بے بہا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ میدان میں جا کر دشمن کے خلاف جنگ لڑی جائے تاکہ دشمن پر ہمارا رعب پڑے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ احد کے میدان میں جا کر جنگ لڑی جائے۔ تو ابو سفیان نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب وہ ان کی چال کو سمجھ گئے تھے، وہ ثابت قدم رہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور شوت کے مقام پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا، اور بہانہ اس نے یہ بنایا کہ کیونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے، تو اس وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس کے ایسا کرنے سے بہت سے ایمان والوں کا ایمان متزلزل ہو گیا، اور خاص طور پر قبائل بنو حارثہ جو اوس کی شاخ تھی اور بنو سلمہ جو خزرج کی شاخ تھی، ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی۔ اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلا، غدو غین دال واو، فجر اور طلوع آفتاب کا درمیانی حصہ، 3 ہجری 12 شوال کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے نکلے، من اہلکا اپنے گھر والوں میں سے، گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے گھر سے نکل آئے۔ کیوں؟ تبوئ المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھکانہ دے رہے تھے۔ با واو حمزہ، جگہ کو ہموار کرنا، درست کرنا، ٹھکانہ بنانا، مناسب جگہ دینا، متعین کرنا، معمور کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین کر رہے تھے کس کو؟ المؤمنین، ایمان والوں کو۔ کہاں متعین کر رہے تھے؟ مقاعدہ، مورچوں میں، قاف عین دال، بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ۔ مقاعد اس کی جمع ہے، مراد ہے گھات لگانے کے مقامات، جنگ کے مورچے۔ یہ اشارہ ہے اس جنگی ترتیب کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں میں سے نکلے اور آپ ایمان والوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھکانہ دے رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح فوج کو ترتیب فرما رہے تھے، آج جنگ لڑنے کے لیے سائنس کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کی جاتی ہے کہ کب کس طرح کیسے حملہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کسی سائنس سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین حکمت دی تھی، اور اس کی روشنی میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستوں کو متعین کیا، وہ ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، برخلاف اپنے مخالفین کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فن حرب کی نئی راہ لگائی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو تقسیم کیا، اور جو میدان تھا اس کا اس طرح سے اس کی ترتیب تھی کہ یہ احد کی جو پہاڑی تھی یہ مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو صفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے تھا۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جہاں سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے تھے۔
اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ کسی کو ہمارے قریب پھٹکنے نہ دینا اور کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کی بجائے مسلمان مال غنیمت کے طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکیدی حکم دیا، بے تیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس وقت خالد بن ولید نے، جو لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے ساتھ صبح سویرے نکلے اور ایمان والوں کو انہوں نے جنگ کے لیے مورچوں پر تعینات کیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن بھی رہا تھا اور جان بھی رہا تھا۔ اس جب ہمت ارادہ کیا، ہا میم میم، جب ارادہ کچھ دیر دل میں رہے اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ بچار کرتا رہے تو اس کے لیے ہمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ از ہمت، جب ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا؟ طائفتان، دو گروہوں نے۔ یہ کون سے دو گروہ تھے؟ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ اور منکم، تم میں سے مراد یعنی مسلمانوں میں سے۔ جب مسلمانوں میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، کہ انہوں نے سوچا کہ لشکر بہت بڑا ہے، ظاہر کفار 3000 میں تھے اور ان کی تعداد 700 تھی، کہ ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں آگے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ بشری کمزوری کے باعث خوف اور بزدلی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ سوچ کے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا انسان ڈاواں ڈول ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری کا علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس نفری بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر یہ سوال کیا تھا کہ جنگ کہاں لڑی جائے، مدینہ کے اندر رہ کر یا میدان میں جا کر۔ تو اس وقت کمزوری سامنے آ گئی۔ پیچھے آیت نمبر 120 میں آیت آئی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پر صبر اور تقوی کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ اب یہ دو گروہ کیا ارادہ کر رہے تھے؟ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں۔ فا شین لام، بزدلی کرنا، حوصلہ چھوڑ دینا، بد دل ہو جانا، انسان کی اندرونی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ جب ان دو گروہوں میں یہ کمزوری پیدا ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا تھا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ ان دونوں کے ساتھ تھا۔ تو اس کا علاج کیسے ہے؟ اللہ نے بتا دیا وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ فشل کا علاج ہے توکل، واو کاف لام، وکیل اسی سے ہے۔ وکیل کے سپرد بھی انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے نا، کہ وکیل اب نپٹے گا عدالت سے، تو اسی طرح انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کمزوری کا اعتراف کر لینا، چاہے کمزوری علمی ہو یا مادی ہو، کیونکہ انسان عام طور پہ اپنی کمزوری کا اقرار نہیں کرتا، اور ایمان کے باوجود بعض اوقات انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ بددل نہیں ہونا، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لینا ہے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یا اللہ میں ان مسائل سے نہیں نبٹ سکتی، تو میری طرف سے کافی ہو جا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ساتھ ہو تو انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہاں جنگ کے ریفرنس میں مومنوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ میدان میں کامیابی صرف تدبیر سے نہیں ہوگی، اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان خود کوشش نہ کرے یا اپنی کوشش کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ ہر کوشش اللہ کی طرف سے ہے، ہر قابلیت، ہر مہارت، ہر سکل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اس کا اظہار انسان گفتگو سے بھی کرے، عمل سے بھی کرے، کہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کے اذن سے کیا ہے۔ پوری کوشش کے بعد، پوری اسٹرگل کے بعد، پورے یقین کے بعد، پورے بھروسے کے بعد اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو رجوع اللہ، کہ یا اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کر دیا، آگے تیرا اذن ہے، آگے تیری مرضی ہے۔ اب آگے بدر کی مثال دے کر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور سامان بھی کم تھا، لیکن ان کا بھروسہ اپنے اللہ پر تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، نَصَرَكُمُ اللّٰهُ، مدد کی تمہاری اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ، اور تم، أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللّٰهَ، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر 16 رمضان 2 ہجری کو ہوا تھا۔ یہ کفر اور مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور اس کو جنگ فرقان بھی کہا گیا۔ حق اور باطل کا ٹاکرا ہوا تھا، اور اسلام کی یہ پہلی فتح تھی، اور اس کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، اور تم أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ أَذِلَّہ، زال لام لام، کمزور۔ کیسے مسلمان کمزور تھے؟ تعداد میں کم تھے، 313 تھے ٹوٹل، پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ 2 گروہوں اور تمام مسلمانوں کو جس اللہ نے بدر میں مدد کی تھی وہ اب ان کی مدد کرے گا، تو تم بزدلی مت دکھاؤ، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ طاقت کا راز اللہ پر کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور شکر کا جذبہ تبھی آتا ہے جب انسان کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے۔ اگر ہم کامیابی کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھتے ہیں تو شکر گزاری ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ عبادت میں دین کی اصل روح آ ہی نہیں سکتی، نہ ہی عاجزی کا حسن آ سکتا ہے جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، جب تک شکر گزاری نہیں ہوگی۔ تقوی ہمارے اندر کی کیفیت ہے، شکر ہمارے باہر کا عمل ہے۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب دیکھیں قرآن کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ الحمدللہ، سب شکر، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس احساس کو دلانے کے لیے حالات کی اگر نرمی گرمی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ اور جب انسان کی یہ سوچ ہو کہ اگر میرے حالات کبھی اچھے ہیں، کبھی تھوڑے سے خراب ہیں، تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تو پھر ہی انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے، اور پھر ہی یہی سوچ آتی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے لیے ڈیزرو کرتی ہوں، میری اپنی لیاقت، میری قابلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور جب تقوی آئے گا تو ہی شکر گزاری آئے گی۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، الن کیا نہیں، یکفیکم، کافی تم کو،
ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا بثلاثتن ساتھ 3,000 ہزار کے من الملائکتی فرشتوں میں سے منزلین نازل کردہ۔ جب کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ للمؤمنین، ایمان والوں سے کہہ رہے تھے۔ کب کہا تھا یہ؟ بدر کے موقع پر کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر ایمان والوں سے کہا تھا، الَّن یکفیکم، کیا نہیں کافی تم کو، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3,000 فرشتوں میں سے نازل کردہ۔ یہاں پر بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بدر کے میدان میں تم تعداد میں اتنے کم تھے، تمہاری نفری بھی کم تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری مدد کی اور تمہارے 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ، وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے پورے جوش سے۔ دوبارہ صبر اور تقوی کی بات کی جا رہی ہے۔ بار بار آپ دیکھیں کہ صبر اور تقوی کا ذکر ہے، کیونکہ جس کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ 2 چیزیں ناکامی کا دروازہ بند کر دیتی ہیں، اور مسلمانوں کے زوال کا سبب آج یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا فقدان ہو گیا ہے۔ نہ ہی ہمارے پاس صبر رہا، نہ ہی اللہ کا خوف رہا۔ بھلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ، وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے پورے جوش سے۔ فور، فا واو را، جوش ابال، فوراً، وفور جذبات، فوارہ، وہ آئیں گے تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے۔ ھذا، یہ، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بخمسۃ، ساتھ 5,000 ہزار، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مصومین، نشان زدہ، سین واو میم، نشان زدہ، جیسے وردی پہ نشان ہوتا ہے نا، ایسا نشان جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، جیسے بیج لگا دیے جاتے ہیں، گروپس بنائے جاتے ہیں تو ہر گروپ کا ایک بیج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے۔ تو عرب میں پہچان کے لیے گھوڑوں پر نشان لگائے جاتے تھے، تو یہاں فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے وہ نشان زدہ ہوں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اب بھی اگر تم صبر اور تقوی کا دامن اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے، پس قبول کر لی تمہارے رب نے تمہارے لیے دعا اور مدد کی تمہاری 1,000 فرشتوں سے۔ سورۃ الانفال میں 1,000 فرشتوں کی بات کی گئی۔ اس سورت کی آیت نمبر 124 میں ابھی ہم نے پڑھا 3,000 فرشتوں کی بات کی گئی، اور 125 میں 5,000 فرشتوں کی بات کی گئی۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی تمہیں نفری درکار ہوگی، جتنی بھی مدد درکار ہوگی، اللہ کی طرف سے اتنے ہی فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے۔ وما، اور نہیں، جعلہ، بنایا اس کو، اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی، ساتھ اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی تعداد بتائی، اس تعداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا، ورنہ اللہ کی طرف سے تو خوشخبری کا بتا دینا ہی کافی تھا، ایک فرشتے کی خوشخبری بھی کافی تھی۔ یہاں تعداد کیوں بتائی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں مدد، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اصل مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جو عزیز ہے، حکیم ہے، جو اللہ کے نافرمانوں پر غالب آنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی؟ صرف فرشتوں کے ذریعے ہی مدد نہیں کی،
اور بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نمبر 1 بدر کے میدان میں ہوا کا رخ کفار کی طرف موڑ دیا، ریت اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جاتی اور وہ دیکھنے سے عاجز ہو جاتے۔ نمبر 2 اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ کیچڑ اور پھسلن ہو گئی، نشیبی علاقہ تھا، مسلمان اوپر تھے، وہاں ریت تھی، ریت جم گئی اور ان کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور جہاں کفار تھے وہاں پر اتنی پھسلن تھی کہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ نمبر 3 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت رفاعہ کہتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، بدر میں لڑنے والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں سے افضل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور جو فرشتے بدر کے موقع پر مدد کے لیے آئے وہ بھی سب سے افضل تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس کے لیے محنت اور کام کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں فرشتے نہیں آتے۔ نکمے سست بیکار لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی۔ اس کے لیے فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ایمان، وہ ڈسپلن، قوت، تقوی، صبر کی کیفیت جو بدر میں تھی، تھوڑی تعداد میں بھی یہ ثابت قدم رہے۔ ہم دعوے بہت کرتے ہیں لیکن قائم نہیں رہتے، ثابت قدم نہیں رہتے۔ اب دیکھیں صرف قرآن ہم پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، لیکن اس میں بھی ہم ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وقت نہیں ملا، کبھی کہتے ہیں نہیں مشکل بہت ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کامیابی کا تاج پہننے کے لیے مضبوط سر کی ضرورت ہے، ورنہ تاج تو ٹکے گا ہی نہیں۔ اور مضبوطی کے لیے ثابت قدمی چاہیے، اصرار چاہیے، ایمان کی قوت چاہیے۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد اللہ کی طرف سے ہے، وہ حکمت والا ہے۔ کہاں کب کس کی مدد کرنی ہے، کون اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ واقعی مدد کے قابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر دم تیار ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ بندہ 1 قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ بندہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اپنی باہیں پھیلا لیتا ہے۔ بندہ چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ دوڑ کر اسے تھام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوڑنے والوں میں شامل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔